اپڈیٹ جو سلسلو جاریہ ہے صوبائی وزیر سعید غنی جی پریس کانفرنس جاریہ ہے اچو تھلو کہ لیڈرز بھی وہاں موجود تھے پی ٹی آئی کے، جنہوں نے خود وسیم اختر کے اوپر کرپشن کے بڑے سنگین الزامات لگائے، سنگین ترین الزامات لگائے. ذرا کوئی آپ کو کبھی موقع ملے تو ذرا پوچھ لیجیے گا جنہوں نے الزامات لگائے تھے کیا وہ درست تھے یا غلط تھے. پھر ایک اور صاحب نے بھی تقریر کی جن کے والد محترم جو ہیں وہ ان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے. ذرا ان صاحب سے یہ بھی پوچھیے گا کہ آپ کے والد محترم جو کہتے رہے ماضی میں وہ ٹھیک تھا غلط تھا. دونوں بنیادی چیزیں ہیں. ان سے یہ کہیں کہ آپ جو تقریر کر رہے تھے ان دہشت گردوں اور قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جو والد صاحب آپ کے فرماتے تھے وہ درست تھا کہ غلط تھا. اور پھر پی ٹی آئی سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ آپ کے جو رہنما الزام لگاتے رہے کہ وسیم اختر نے اور ایم کیو نے بڑی کرپشن کی ہے، اور خیر دہشت گردی کے بھی لگاتے رہے، لیکن یہ تو تازہ بات ہے نا کرپشن کے الزامات ان کے اوپر، وہ آپ کا موقف وہی ہے یا چینج ہو گیا ہے؟ یہ باتیں میں آپ کو صرف اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ یہ جماعتیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑی رہی ہیں کچھ عرصہ پہلے تک. اور پھر میرا سوال پی ٹی آئی سے اور جی ڈی اے کے دونوں رہنماؤں سے ہے کہ ایم کیو ایم جو بار بار یہ کہتی ہے اور بینر اب تک لگے ہوئے دیواروں پر چوکنگ آج بھی ہوئی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ دیہی سندھ کا شہری سندھ پر قبضہ نامنظور، جو یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے اسپتالوں پر غیر مقامیوں کا قبضہ نامنظور، پھر جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ کراچی پر قبضہ نامنظور. جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے یہ سوال آپ ضرور پوچھیے کہ ذرا ان کے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی غیر مقامیوں کا قبضہ اسپتالوں پہ نامنظور، یہ غیر مقامی ہیں کون؟ اس کی وضاحت تو ہونی چاہیے. جب آپ کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے احتجاج کرتے ہیں کسی ایک مقصد کے لیے تو پھر کسی نہ کسی ایک کامن ایجنڈے پر آپ اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اکٹھے ہوئے ہیں یہ بلدیاتی قانون کے اوپر. بلدیاتی قانون کے اوپر ان کا ایک موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسپتالوں کے اوپر غیر مقامیوں کا قبضہ نامنظور، وہ کہتے ہیں کہ شہری سندھ پر دیہی سندھ کا قبضہ نامنظور. تو ذرا ان سے پوچھ تو لیں کہ کیا پی ٹی آئی اور جی ڈی اے ایم کیو ایم کے اس موقف سے اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو عوام کو بیوقوف بنانے والا سلسلہ زیادہ عرصہ چلے گا نہیں. میں جماعت اسلامی کو بھی ایک طرف رکھتا ہوں اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ابھی اس میں نہیں تھی شامل، لیکن یہ بہت ایک سنگین بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغض میں، اور خاص طور پہ جس طرح میں نے پرسوں بھی کہا کہ جو عوامی مسائل ہیں، جو عوام اس ملک کی بددعائیں دے رہی ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی حکومت کو، جو لان تان پورے ملک میں ان کے اوپر ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ لوکل گورنمنٹ کے کاموں کو بنیاد بنا کر اقدامات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ یہاں کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ یہاں کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں، بلوچستان میں بھی نہیں ہے جس کا مطالبہ آپ یہاں کر رہے ہیں. تو یہ صرف اور صرف صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی کے اندر یہ ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ 350 ارب روپے کا جو منی بجٹ انہوں نے اس قوم کے اوپر، اس ملک کے لوگوں کے اوپر تھوپا ہے، اس سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. جو آئی ایم ایف کے کہنے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ان کے پاس گروی رکھ دیا ہے، اس سے عوام کی توجہ یہ ہٹانا چاہتے ہیں. پرسوں 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ بجلی کا اضافہ ہوا، کل 3 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، اور صرف 2 مہینوں میں پیٹرول جو بجلی ہے اس کی جو اس کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگاتے ہیں، پچھلے مہینے میں 4.25 روپے، اس مہینے میں 4 روپے 30 پیسے، اور پیٹرول کی قیمتیں 15 دنوں میں 7 روپے انہوں نے بڑھائی ہیں. 7 روپے. جب یہ آئے تھے تو پیٹرول کی قیمت تھی 87 روپے فی لیٹر،
اور آج ہے 148 روپے فی لیٹر. اندازہ تو لگائیے کہ کیا میں نے طوفان اور قیامت بھرپا کی ہے. جب یہ آئے تھے تو اس ملک کے اوپر کوئی قرضہ تھا 25 ارب ڈالر کا, آج 45 ارب ڈالر ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے 5 سالوں میں اور پی ایم ایل کی حکومت نے 5 سالوں میں جتنا قرضہ لیا, ان دونوں 10 سالوں کی حکومتوں سے کئی گنا زیادہ قرضے 3 سالوں میں لے چکے ہیں. عوام کی توجہ یہ اس سے ہٹانا چاہتے ہیں. پورے ملک میں گیس کا شدید ترین بحران ہے. لوگوں کو گیس نہیں مل رہی ہے, نہ گھروں میں مل رہی ہے, نہ انڈسٹریز میں مل رہی ہے, نہ سی این جی اسٹیشنز کو مل رہی ہے. لوگوں کی توجہ کو اس سے ہٹانا چاہتے ہیں. مہنگائی, دوائی کی قیمتیں جو ہیں وہ روزانہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, اور یہ جو منی بجٹ آیا ہے اس کی وجہ سے اور مہنگی ہوں گی. اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. جو چینی کا بحران آیا تھا, جو گندم کا بحران آیا تھا, جو یوریا کا بحران اس وقت چل رہا ہے, جو ایل این جی کا بحران اس وقت چل رہا ہے, جس کے پیچھے پی ٹی آئی کے اے ٹی ایمز کا کردار ہے, جنہوں نے ہزاروں ارب روپے پاکستانی قوم کی جیبوں سے نکال دیے ہیں, اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت پاکستانی قوم کا مسئلہ گیس کی قلت ہے, مہنگائی ہے, پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں ہیں, بجلی کی بڑھتی قیمتیں ہیں, دواؤں کی بڑھتی قیمتیں ہیں, چینی کی بڑھتی قیمتیں ہیں, گندم کی بڑھتی قیمتیں ہیں, دال چاول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں, روٹی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں, یا یہ لوکل گورنمنٹ کا قانون جس کو ہم نے ٹھیک کر دیا ہے, بہتر کر دیا ہے, یا وہ ہے؟ یہ صرف اور صرف اس ملک کے لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کا ایک شیوا ہے, ہمیشہ سے شیوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ سود حکومت ذمہ دار ہے, تاکہ پوری توجہ جو لان تان ان کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے نا, اس سے لوگوں کو ہٹائیں, اس سے حکومت کو برے الزام ٹھہرائیں, تاکہ اس کو زیر بحث میں آئے, وہ موضوع بن جائے, اور وہ باقی جو چیزیں اس سے سمجھ جائے چیزیں. ابھی میں کل وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ مئی میں جو واقعہ ہوا اس کی ایک رپورٹ آئی ہے. یہاں تو 23 لوگوں کو اگر کتا کاٹ لے, یہاں اتنا 23 تھے, بیابان میں نہیں تھے, پہاڑوں پر نہیں تھے, آباد سے کوئی 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھے. اگر اسلام آباد سے لوگ پیدل بھی نکلتے ان کو بچانے کے لیے تو وہ بچ جاتے, مریض سے پیدل نکلتے تب وہ بچ جاتے. وہ لوگ کسی کی کوئی حص نہیں جاگی کہ 20-22 گھنٹے بعد وہ لوگ پتہ نہیں کس طرح بیچارے اس دنیا سے چلے گئے, ان کی حالت کیا ہوگی, تصور تو کریں آپ. ان 23 لوگوں کے قتل پر کسی کو شرم نہیں آئی کہ کوئی استعفیٰ دے, کوئی کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرے, کوئی کھڑے ہوئے بات کرے. اور وزیر داخلہ صاحب فرماتے ہیں اگر میں نہیں جاتا تو 40 مر جاتے. شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے. مطلب یہ کہ آپ چلے گئے تو 24 گھنٹے بعد 48 گھنٹے بعد تو چلے 70 آدمی بچ گئے ہیں, ورنہ شاید 40 مرتے 50 مرتے, تو پھر آپ کو ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ پہلے کیوں نہیں گئے. یہ 23 بھی بچ جاتے. اس ایشو پر اتنی بات نہیں ہو رہی. 23 لوگ اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں بے کسی, پتہ نہیں بیچاروں کی کیا صورت حال ہوگی کہ بچے بھی اس میں تھے, بزرگ بھی اس میں تھے, نوجوان بھی اس میں تھے, کن حالات میں وہاں گزارے ہوئے 20-22 گھنٹے 24 گھنٹے جس میں مر گئے. کہتے انتظامیہ ذمہ دار تھی. یہاں کوئی واقعہ ہو جائے چھوٹے سے چھوٹا, वज़ीर सईद गनी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआ. संदसि चवणो त PTI सिर्फ़ हिन मुल्क जे माण्हुनि जी तवजो महांगाईअ खां हटाइण चाहे थी.
चिनासी नवां खे ॿुधायूं पिया सईद गनी जो चवणु हो त पीटीआई सिर्फ़ इन मुल्क जे माण्हुनि जी तवजो महांगाई तां हटाइण चाहिनि था। मरी सानी बाबति ॻाल्हाईंदे सईद गनी जो चवणु हो त 20 कलाक दौरान माण्हू इंतज़ार कंदा रहिया पर कंहिंखे का बि कल न पई। वरी कॉलर शेख रशीद जो चवणु हो त जे मां न पहुचां हा त 50 माण्हू मरी वञनि हा।